غلامان مرشد ثانی سرکار، سبحان اللہ، غلامان مرشد سلطان سرکار، سبھی کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کی جو آیہ مقدسہ میں نے آپ سب احباب کے سامنے تلاوت کی ہے، جی بسم اللہ۔ اس کے معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ غیر دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار، اللہ اکبر، مگر پرہیزگار۔ مطلب کیا؟ قیامت والے روز جب کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، افراتفری کا عالم ہوگا، اس روز بھی اگر کوئی رشتہ کام آئے گا، اس روز بھی اگر کوئی نسبت کام آئے گی تو وہ ان اللہ کے ولیوں کی نسبت کام آئے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اس روز بھی اگر کوئی زندہ نسبت باد، کام آئے گی زندہ باد، تو وہ بولیں کس کی نسبت کام آئے گی؟ اولیاء کی نسبت کام آئے گی، یعنی جن کی دوستی کا مدار تقویٰ ہے۔ بولیں کیا ہے؟ جن کی دوستی کا مدار تقویٰ ہے، جن کی دوستی کا مدار پرہیزگاری ہے، جن کی دوستی کا مدار اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، ذرا کہیں نا سبحان اللہ، تو وہ لوگ اس دن بھی کام آئیں گے۔ تو اولیاء سے یہ جو نسبت ہے نا، نسبت یہ بندے کو عظیم کر دیتی ہے، ذرا کہیں نا سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ اس کی اگر میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں نا، جوتا اگر آپ کے اور میرے پاؤں میں ہو نا تو کسی یہاں بکھا بھی چھوڑا نا تو اس کی توہین ہوگا نہیں، لیکن وہی جوتا اگر کسی نبی کے پیر میں ہونا تو فرشتے فخر سے سر پر اٹھا کے گھومتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے۔ نسبت جو ہے نا وہ بندے کو عظیم، بولے کیا کرتی ہے؟ بندے کو عظیم کر دیتی ہے۔ اگر نسبت کتے کو اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جائے تو اللہ اسے بھی جنت میں بھیجے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب کہف کا جو کتا ہے نا، اس کی کیا ادا تھی؟ اس نے ولیوں کا حیا کیا تھا، تو اس کو وہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب فیل کا ہاتھی بھی جنت میں جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ اس کو اللہ والوں سے نسبت ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے نا اولیاء کی، یہ بندے کو عظیم کر دیتی ہے۔ یہ جو نسبت ہے نا اللہ کے ولیوں کی، دیکھیں دو قسم کی اصلاح ہوتی ہے، ایک آپ کی ظاہری اصلاح ہوتی ہے، ایک آپ کی باطنی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک آپ کی ظاہری اصلاح ہوتی ہے اور ایک آپ کی باطنی اصلاح ہوتی ہے۔ جو آپ کی ظاہری اصلاح ہے وہ یہ علماء کرتے ہیں، الحمدللہ۔ جو ظاہری اصلاح ہے وہ علماء کرتے ہیں، لیکن جو آپ کی باطنی اصلاح ہے نا وہ یہ اولیاء کرتے ہیں۔ جو روح کی بیماریاں ہیں نا، یہ جو دل پہ زنگ لگ جاتا ہے نا، اس کو اگر کوئی دور کرتے ہیں تو یہ اولیاء کرتے ہیں۔ اللہ آپ ذرا بیٹھ یا جائیں، رسول سنیں گے بیٹھ کے تو وہی میرے لیے۔ زندہ باد۔ تو یہ جو روح کی بیماری ہے نا، اس کو اولیاء دور کرتے ہیں۔ تو یہ اولیاء کا مقام ہے کہ یہ اگر آپ نے جملہ دینے لگا ہوں جی رضوی صاحب، اگر آپ نے حضور علیہ السلام کی زندہ کرامت دیکھنی ہے نا تو وہ ان اولیاء حضور علیہ السلام کا زندہ معجزہ اگر دیکھنا ہے تو وہ آپ کن کو دیکھ لیں؟ وہ ان اولیاء کو دیکھ لیں۔ یہ اولیاء جو ہیں یہ بندے کے دل میں نا اللہ کا ڈر جانتے ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت ڈالتے ہیں۔ یہ ان اولیاء کا مقام ہے۔ ذہن میں ایک شعر آ رہا ہے نسبت کا، جی جی، جو ذوق ہے نہیں تو سناوا نہیں۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ وہ کسی نے کیا خوب بات کہی ہے نا کہ او چنگیاں چنگیاں، ذوق ہے نہیں ذرا آنکھوں نے سبحان اللہ۔ او چنگیاں چنگیاں نال لالو یاریاں، او
چنگیا چنگیا لال لالو یا چنگیا چنگیا لال لالو یاریا مشکل آسان ہو سرساریاں مشکل آسان ہو سرساریاں مشکل آسان ہو سرساریاں مشکل آسان ہو سرساریاں چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں چنگیا صفتہ نظر تو دیا چنگیا صفتہ نظر تو دیا عادتہ چنگیا تے شکلاں پیاریاں چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں او یاریاں چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں چنگیا چنگیا لال لالو اس کو قسم خدا کی ہرگز خدا نہ دے گا رستہ نبی کے در کا مرشد سے پوچھا کر ان کے سوا تجھ کو کوئی بتا نہ دے چنگیا چنگیا لال لال یاریاں چنگیا چنگیا لال لالو یاریاں چنگیا چنگیا کرم ہر اللہ او دلدار دا کرم ہر اللہ او دلدار دا او رب کرے گا تیریاں دلداریاں رب کرے گا تیریاں دلداریاں چنگیا لال لالو یہ اولیاء کی نسبت ہے یہ بندے کو بولے کیا کرتی ہے عظیم کر دیتی ہے آج جو مشائخ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یہ کوئی آپ لوگوں کی خوشبختی ہے کہ جن کو دیکھنے کے لیے دنیا وہاں جاتی ہے وہ آج جو ہے فیض تقسیم کرنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں یہ وہ اولیاء ہیں کہ جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ کرا یہ ان کا فیض ہے تو عرض کر رہا تھا دیکھیں رب تک رسائی کی جو بات ہے وہ حضور علیہ السلام کی ذات ہے
اور حضور علیہ السلام تک رسائی کس سے ملتی ہے؟ وہ ان اولیاء کے ذریعے سے ملتی ہے. تو یہ ذریعہ ہے، یہ حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جو اولیاء ہیں. ایک حدیث پاک بھی میں بخاری شریف کی پیش کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان جو اولیاء ہیں ان کی مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب، یہ بخاری شریف مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے مفتی صاحب، تو حضور نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ زمین پر کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، زمین پر جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے اور فرماتا ہے اے جبرائیل، میں فلاں بندے سے زمین پر اپنے ولی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. میں فلاں، چلو اس کو ایسے کر لیتے، میں فلاں والی باغدرہ شریف، میں فلاں باغدرہ شریف کی بستی میں رہنے والے اس مرد درویش سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. میں فلاں سالک آباد شریف کی دھرتی پر رہنے والے اس درویش سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو بھی اس سے محبت کر، بلکہ تو ہی اس سے محبت نہ کر، بلکہ آسمان میں جا کے یہ ندا دے کہ میرے فرشتے بھی اس سے محبت کریں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان میں ندا دیتے ہیں کہ رب فلاں بندے سے. یہاں مفتی صاحب ایک بات توجہ طلب ہے، عطا ہو مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے عطا ہو. یہ اللہ کے ولیوں کی محبت شرک نہیں ہے، ہاں واہ اللہ واہ، کے ولیوں کی محبت بدعت نہیں ہے. بالکل نہیں. اگر یہ ہوتا، ایسا کچھ ہوتا تو رب خود کیوں محبت کرتا؟ ہاں یہ بات ہے. اگر اللہ کے ولیوں کی محبت شرک ہوتی، بدعت ہوتی، اللہ، اصل میں اللہ کے ولیوں کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے. ہاں یہ بولے کس کی محبت ہے؟ اللہ ہی کی محبت ہے. تو میں شارٹ کر رہا ہوں. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ فرماتے ہیں فرشتوں سے، تو پھر وہ زمین پر فرشتے آتے ہیں، اور جو زمین میں پاک دل ہے نا، پاک دلوں میں نا اس ولی کی محبت رکھ دی جائے. پاک اس ولی کی محبت رکھ دی جاتی ہے. یہ جو آج جن کا یہ عرس ہے، حضرت مولانا فضل الہی صاحب رحمت اللہ علیہ، یہ کوئی مقام انہیں ایسے نہیں ملا. آج جو یہ رونق دیکھ رہے ہیں یہ ایسے نہیں ملی. ان کے ادب کا یہ مقام تھا. ان کا ادب کیسا تھا؟ ان کا ادب کیسا تھا؟ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے؟ اللہ اللہ، آپ کے یہ ادب دیکھیں، یہ فیض جو آج یہاں نظر آ رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے. یہ وہاں نسبت کیسی ہے ان مشائخ سے ان کی. سبحان اللہ. وہ کہنے لگے کہ بھئی کسی شخص نے پوچھا کہ آپ کے پیر و مرشد کا نام کیا ہے، تو آپ زاروں کی طرح رونے لگے. اللہ، یہ جن کے عرس میں آج آپ آئے بیٹھے ہیں، یہ ان کی بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تو وہ رونے لگے. تو وہ آپ نے فرمایا، اس مرید نے کہا حضور کوئی گستاخی ہوگی، اللہ اکبر. کوئی گستاخی ہوگی، میں نے کوئی ایسی بات پوچھی. آپ فرمانے لگے گستاخی تو کوئی بھی نہیں ہوئی. یہ تو آپ کو بات، گستاخی تو کوئی بھی نہیں ہوئی، اور مجھے تو اپنے پیر کا نام ہی نہیں یاد، بس ادائیں ہی یاد ہیں. ادب کا یہ مقام ہے کہ پوری زندگی کبھی زبان پر آپ تو بڑی آسانی سے نام لے لیتے ہیں نا، رانجا رانجا کر دینی میں آپ رانجا، تو کبھی بھی جو ہے نا وہ نام نہیں آیا. اور حضور قبلہ عالم فرما رہے تھے، ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے، ایک اور ادب کا مقام، یہ فیض والی سرکار ایویں نہیں ہونی پئی. یہ جو اگر فیض کوئی نظر آ رہا ہے تو یہ فیض کس کا ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے ہمارے حضور قبلہ عالم پھر ان کے حضور قبلہ عالم سے فیض لیا ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے سرکار والی سالک آباد شریف سے فیض لیا ہے، اور یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے مرشد ثانی سرکار سے بھی فیض لیا ہے. تو تین غوث جس کی پشت پر ہو تو پھر یہاں فیض کیوں نہ نظر آئے؟ پھر فیض والی سرکار کیوں نہ ہو ہر جگہ؟ یہ سارا فیض ہی ان مشائخ کا، بے شک. یہ سارا فیض جو انہیں ملا ہے ادب سے. وہی آگے صاحبزادوں میں بھی وہی ادب، چادر لے کے صاف کر رہے ہیں، گاڑی کے آگے دیوانہ وار ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ ان
इनका अदब है, ये इनको सिखाया नहीं गया, ये इनके खून में चला आ रहा है। ये साहबजादा जो आपको खड़ा नजर आ रहा है दरवेश सिर्फ ये इनके बुजुर्गों ने इनको सिखाया हुआ है। अदब की बात कर रहा था, वहाँ हुजूर क़िबला आलम फरमा रहे थे कि गालिबन किसी जनाजे पर जाना हुआ तो कहने लगे, मुफ्ती साहब अता हो कहने लगे, वो गाड़ी से दरवेशों ने उतारा तो अपने अकीदतमंदों को कहने लगे कि हुजूर क़िबला आलम के सामने ऐसे बैठ के नीचे अल्लाह और कहने लगे कि हमारे मुर्शिद को सवारी बन गए हुजूर क़िबला आलम, और कहने लगे कि हमारी कब्रें इस काबिल नहीं है कि हुजूर कदमों के साथ चल के आए, बल्कि इनको उठा कर लेकर आओ। ये अदब का मकाम है कि हमारी कबूर पर भी मशाइख आए तो पैदल चल के ना आए, बल्कि हमें सवारी बनाओ। क्या बात है। तो ये इनका मकाम है, ये उस हस्ती की आप, तो फिर क्यों ना फैज वाली सरकार हो, फिर क्यों उनके उर्स ना सजे। ये सारा फैज ही हमारे हुजूर क़िबला आलम को उन्हें मिला हुआ है। तो ये इनका मकाम है। औलिया की जो निस्बत है ना मुफ्ती साहब, मैं अपने मज़मून पर ही खड़ा हूँ, ये आखिरत में भी काम आएगी। क्या बात। एक और बुखारी शरीफ की रिवायत मेरे ज़हन में आ रही सुभान है। अल्लाह। क़यामत वाले रोज एक अल्लाह का वली देखेगा कि कुछ लोगों को जो है वो जहन्नम में लेके जाया जा रहा है, तो वो हदीस शरीफ के लफ्ज़ हैं मुफ्ती साहब, अल्लाह बाकायदा रब की बारगाह में तकरार करेगा, ये हमारे भाई हैं, और रब की बारगाह में अर्ज करेगा वो वली, ये हमारे भाई, ये हमारे मोमिन भाई, वली करेगा, आम नहीं कामिल मोमिन करेगा, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ नमाजें पढ़ा करते हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ रोजे रखा करते हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ हज किया करते हैं। और अब क्या फरमाएगा, जाओ ना जरा जहन्नुम में जाओ, जिस जिसको जानते हो ना उसको निकाल कर जन्नत में ले। मैं आपको बता रहा हूं, हवाले भी सारे मौजूद हैं, अगर किसी को तो ये वलियों की शान मैं बता रहा हूँ। फिर उसके बाद क्या होगा, अब वो वली जाएगा रब की बारगाह में, मालिक जिनको मैं जानता था उनको तो मैं ले आया, अब रब क्या फरमाएगा, अब जिनको नहीं भी जानते उनको भी निकाल के, जिनको नहीं भी जानते वो फिर जाएंगे। अब ये आना जाना हो रहा है। फिर रब फरमाएगा कि जिसके दिल में दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, उससे भी निकाल कर जन्नत में। अल्लाह। दीनार के बराबर भी ईमान पाओ, उससे भी जन्नत में निकाल कर। फिर वो वापस आएंगे और फिर वापस जाएंगे। फिर रब फरमाएगा अब जिसके दिल में ना निस्फ दीनार के बराबर भी ईमान है ना, उससे भी निकाल के जन्नत में। निस्फ दीनार की। फिर आखिरी मर्तबा फिर वापस। क्या बात। अब ये रब की देखें, आपके वो गफूर और रहीम है, करम करने पर आता है तो कैसे करे। तो फिर रब फरमाएगा कि जिसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है ना, उसको भी निकाल कर जन्नत में ले आए। तो ये है औलिया की शान, ये है इनका मर्तबा। अच्छा, इस दुनियावी बादशाहों की अगर मैं बात करूँ ना, उनके दरबारों पर जाने का कोई ना कोई असूल होता है, कोई ना कोई रूल होता है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। लेकिन एक दरबार में वो ना बताऊं कि जिधर 70,000 दिन में आते हैं और 70,000 जिसके आदाब रब्बुल आलमीन तय करता है कि मेरे महबूब की बारगाह में जाओ तो आवाजों को ऊंचा ना करो, नीचे रखो। वो हस्ती ना बताऊं। ओ अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, अरब शरीफ सोना माही वसदाए। अरब जो कह ना जरा आंखों ना सुभान अल्लाह, वो पिछले नहीं बोलने पे जरा आंखों सुभान अल्लाह। अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, बोलो अरब शरीफ च सोना माही वसदाए। अथा ना जाओ अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, अरब शरीफ च सोना माही वसदाए, शरीफ च सोना माही वसदाए, अरब शरीफ
بتاؤ مدینہ دس رائے اپنا دیس بتاؤ مدینہ دس رائے ذرا چاہو نا آواز نہیں آ رہی اپنا دیس بتاؤ نہیں آواز چپ رہے مجھے دوسرا بھی آواز آنی چاہیے اپنا دیس بتاؤ نہیں پہنچی اپنا دیس بتاؤ مدینہ اپنا دیس بتاؤ مدینہ دس پھلا نال چنگیرا بردیاں جاندیاں نے پھلا نال تسا بھی چنگیرا آندیاں ہی ہے نا کسی پھل پا کے پھلا نال چنگیرا بردیاں جاندیاں نے پھلا نال او چنگیرا بردیاں او جاندیاں نے کدوں مدینے والا سونا ہسدا کدوں مدینے والا سونا ہسدا جدوں مدینے والا سونا ہسدا جدوں مدینے والا سونا ہسدا وچ سونا وسدا شریف وچ سونا شریف وچ سونا وسدا اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا اپنا دیس بتاؤ مدینہ دسدا پھلا نال مزہ آیا ہے شعر کی طرح آنکھوں نہ سبحان اللہ پھلا نال چنگیرا بردیاں جاندیاں پھلا نال چنگیرا پھلا نال چنگیرا بردیاں جاندیاں پھلا نال چنگیرا بردیاں او جاندیاں نے جدوں مدینے والا سونا ہسدا جدوں مدینے والا سونا ہسدا جدوں شریف وچ سونا ماہی وسدا عرب شریف وچ سونا ماہی وسدا یہ مدینہ شریف کی بارگاہ ہے یہ وہاں کا ادب ہے یہ وہاں کی عظمت ہے یہ وہاں کا مقام سبحان اللہ ایک بات سیدنا صدیق اکبر کی اللہ ذہن میں آ رہی ہے تو وہ نہ سنا دوں عطا ہو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا اپنے مکتوبات شریف میں ذکر کیا ہے سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور مجدد الفسانی فرماتے ہیں یہ کون مجدد الفسانی ہے یہ کیا ہستی ہے کیا ان کا مقام ہے آپ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا صدیق اکبر یہ فرماتے تھے کہ اے رب کاش تو مجھے حضور کی پھول ہی بنا یہ بات کبھی سنی ہے مجھے حضور کی بھول ہی بنا دے بولے کیا بنا دے بھول ہی صاحب مطلب ان کی بھول ہی بنا دے اس کا مطلب کیا ہوا آپ فرماتے تھے کہ اپنی نمازوں کو حضور کی نمازوں جیسا نہ سمجھنا اپنے سجدوں کو حضور کے سجدوں کی طرح نہ سمجھنا یہ مت کہنا ان کی ظاہری عبادات کو دیکھ کے کہ ہم جیسی عبادت کرتے تھے تو آپ نے فرمایا جب آپ کے سامنے یہ سوال آیا نا تو آپ نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر جیسے متقی جن کے تقوی کی مثالیں قرآن میں ملتی ہیں ان جیسا متقی یہ کہہ رہا ہے کہ جن کے سجدے بھی خشوع والے ہیں
कामिल सजदे हैं, उन जैसा मुत्तकी भी ये कह रहा है कि काश मैं हुजूर की भूल ही बन जाता। तो मालूम हुआ कि हुजूर की भूल का वो मकाम है दुनिया में, हुजूर की भूल का वो मकाम है दुनिया में जो किसी की याद का भी, उनका भूलना इतना अजीम है, बेशक उनका भूलना इतना अजीम है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर जैसे मुत्तकी हाय आपकी भूल बनने के लिए थे। हाय ये आपका मकाम है। कहते थे कि मुझे हुजूर 3 चीजें ही पसंद है। हुजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाते थे कि हुजूर माल मेरा हो और खर्च आप करें, अल्लाह अल्लाह बेटी मेरी हो और आपके निकाह में निकाह में हो। तीसरी क्या? नजर इला वजह रसूल अल्लाह हाँ, अल्लाह चेहरा आपका हो, आंख मेरी आंख मेरी हो। हाय ये मांगा है सारी जिंदगी। तो ये मकाम है सैयदना सिद्दीक़ अकबर का, ये है उनका मर्तबा, ये है उनका मकाम। तो दुआ है अल्लाह ताला से, जो मैंने कहा एक आखिरी बात, जिस तरह इधर झूम झूम के सारे आए हो ना, तो हुण तैयारी करो। एक ते उर्स ये भी वड्डा ही है, सुभान अल्लाह लेकिन इन्हां दे मशाइख दा जिहड़ा उर्स है अल्लाह उससे भी आना है इंशाअल्लाह 29 29, 30, 31 अक्टूबर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बड़ा सालाना उर्स हुसैन रहमतुल्लाह अलैह इंशाअल्लाह। ये तो सिर्फ एक झलकी थी ना, हाय ये तो झलकी। ये उर्स वाले खुश तब होंगे जब गड्डियां पर ज्यादा ये ना होवे ढूंढना ही रहे थे इत्थे। ये जितने इकट्ठे होए हो ना, इस तो डबल तुसा उथे इकट्ठा हो। असली फैज ये गल ते मुकम्मल नहीं हुई। 2 बसें हुजूर ने फरमा दी हैं जी, हुजूर ने दुआ भी दे दी है, हुजूर ने फरमाया तो 2 बसें आसन इंशाअल्लाह कहे ना सुभान अल्लाह। ये फैज मुकम्मल ता होसी इंशाअल्लाह ए बाबा भी खुश ता ही होसी ते उथे सारे रल के बहस हो। इंशाअल्लाह। ये अभी अधूरा है यहाँ पे। हाथ उठा के इंशाअल्लाह। ये तो एक चिंगारी थी, ये तो एक समझो ट्रेलर था। इंशाअल्लाह। ट्रेलर है जी। मुर्शिद जी मुर्शिद मुर्शिद तो इंशाअल्लाह जिंदाबाद।